بنی امیہ کی حکومت جب قائم ہوئی ہے اور اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے کوئی اس کے پیچھے مشروعیت نہیں تھی، اس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں تھی کہ وہ کیوں بنی امیہ کے پاس یہ حکومت چلی جائے، خلافت چلی جائے، ملوکیت چلی جائے، وہ بادشاہ بنے یا خلیفہ بنے یا اقتدار میں آئے، کیوں، کس بنیاد پر، کون سا شرعی جواز ان کے پاس تھا، کون سا قانونی جواز ان کے پاس تھا؟ ان کے پاس کوئی قانونی، کوئی شرعی جواز نہیں تھا، ان کے پاس صرف اور صرف طاقت تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیونکہ طاقت سے مسلط ہو گئے ہیں، اور کیونکہ طاقت سے ہم مسلط ہوئے ہیں تو اپنے تسلط کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نظریہ جبر کو بھی پروان چڑھایا، نظریہ عدالت صحابہ کو بھی پروان چڑھایا، اور بہت سے اس قسم کے نظریات کو، حدیثات فیکٹریز بھی انہوں نے بنائی، صحیح احادیث کی ممانعت کی، ان کو منع کیا گیا، اصحاب پر جبر و تشدد کیا گیا، اصحاب کو جلا وطن کیا گیا، اصحاب کو قتل کیا گیا، اصحاب کو اور مدینہ کو اور مکہ کو تباہ و برباد اور تاراج کیا گیا۔ یہ سب طاقت کا کھیل تھا، اور طاقت کے ذریعے ہی انہوں نے پوری امت اسلامیہ کو اپنے چنگل میں پھنسایا اور اپنے اقتدار کو طول دیا۔ ایسی حکومت جب شروع ہوتی ہے، صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد جب معاویہ منبر پر بیٹھتا ہے تو وہاں وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ سب میں نے فراڈ کیا تھا اور اب حکومت مجھے مل گئی، کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی صلح نامہ میرے لیے معتبر نہیں ہے۔ وہاں قدرت اور طاقت اور اس کا اعلان ہے، جیسے آج کل کی سپر پاورز اور باقی اقتدار کے جن کے پاس اقتدار ہے، ان کی روش بھی آج بھی یہی ہے، اور اپنے طاقت کے بل بوتے پر۔ ایسی حکومت جو طاقت کے بل بوتے پر حکومت کر رہی ہے، وہ جب ضعیف ہو جاتی ہے تو وہ اتنی ہی زیادہ متشدد ہو جاتی، پھر آزادی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے آخری دور میں بنی امیہ کمزور ہو گئی تھی، تو جب بنی امیہ کمزور ہو گئی ہے، اس وقت لڑائیاں شدید ہو گئی ہیں، اس وقت مخالفین کو اور ان کے خیال میں جو مخالف ہے اس میں سر فہرست اہل بیت علیہ السلام ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کو زیادہ کرش کیا جاتا ہے، ان پر زیادہ دباؤ آتا ہے، ان پہ زیادہ فشار آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں زیادہ آزادی مل جاتی ہے، ہاں عام لوگوں کو آزادی مل سکتی ہے، لیکن خواص کو ایسے دور میں زیادہ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں، زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں، زیادہ کریک ڈاؤن آ جاتا ہے، اور ان کی آزادی زیادہ سلب ہو جاتی ہے۔ ایسا اگر میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب بنی عباس نے حکومت لی، اور وہاں سے اس حکومت کے حصول کے لیے انہوں نے صرف طاقت کا استعمال نہیں کیا، یقیناً طاقت کا استعمال بھی کیا، اور طاقت کے استعمال سے بعد میں بھی طاقت کا استعمال ہوتا رہا، لیکن لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے عقیدے کا بھی استعمال کیا، اور اس عقیدے میں انہوں نے اس حکومت کو حق ثابت کیا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی خاندان میں رہنا چاہیے، اور کیونکہ یہ بنو عباس تھے، اور وہاں سے انہوں نے امامت الہیہ کا نظریہ پیش کیا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل میں اس میں چلا جاؤں۔ یہاں جب وہ امامت الہیہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو منصوص من اللہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے یہ امامت دی ہے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے جو نظریات کرے ہیں، وہاں پر بھی اگر آپ اس نظریے کو ایک دفعہ سمجھ سکیں اور سوچ سکیں کہ ایک حکمران ہے، وہ اپنے آپ کو امام کہتا ہے اور ڈیوائن لیڈر کہتا ہے، تو اس کو اس وقت سب سے زیادہ کس سے خطرہ ہوگا؟ جو اس کا دوسرا مدعی ہو، جو یہ کہے کہ میں ڈیوائن لیڈر ہوں، اور جس کا یہ نظریہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو امامت ہے یہ ڈیوائن لیڈرشپ ہے، اور اس کو یہ منصوص من اللہ ہے، اور اللہ نے ہی تعین کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور اس مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12 خلیفوں کا تعارف کرایا، 12 خلفاء کا، اپنے بعد آنے والے ائمہ کا نام لے کر تعارف کرایا، آپ کے اوصاف کے ذریعے تعارف کرایا، اور پھر ہر آنے والے امام نے اپنے بعد والے امام کا تعین فرمایا اور نص قائم کی۔ یہاں پر اگر ان حالات کو ہم سمجھ سکیں ہوں کہ بنی امیہ سے بنی عباس کے درمیان جب یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو ان سب دوران میں جس پر سب سے زیادہ دباؤ آتا ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں،
اور ائمہ اہل بیت پر یہ دباؤ تھا یا نہیں تھا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دباؤ تھا یا نہیں تھا؟ امام اپنے شاگردوں سے اور اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ بازار میں چلتے ہوئے مجھے سلام مت کیا کرو، کیونکہ تمہارے سلام کرنے سے یہ جاسوس پہچان لیں گے کہ کون شیعہ جعفر صادق ہے، کون جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والا ہے، کون آپ سے علم حاصل کرنے والا ہے، کون آپ کا شاگرد ہے۔ یعنی نہ فقط آپ کو درس دینے کی آزادی نہیں تھی، آپ کے شاگردوں کو بھی اظہار وجود کی آزادی حاصل نہیں تھی، وہاں وہ بھی اپنے آپ کو شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام معرفی نہیں کر سکتے تھے، اور اپنے آپ کو اپنے اس تعلق کا اظہار بھی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں اب میں آگے بھی اگر وقت ملا اور بات ہوئی، اور اب آگے آپ مطالعہ کریں ان سخت ترین حالات کا جو امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا کہ امام کے گھر کو بار بار آگ لگائی جاتی تھی، امام کو بار بار دربار میں پیش کیا جاتا تھا، امام کو مدینے سے عراق بلایا جاتا تھا اور سال ہر سال وہاں رکھا جاتا تھا۔ بعد میں آنے والے ائمہ کو امام جعفر صادق کے بعد جہاں مسجون کیا گیا، زندان میں رکھا گیا، یہاں ہاں اتنی آزادی یا اتنی فریڈم تھی کہ ان میں ابھی یہ سکت نہیں تھی کہ امام کو اٹھا کر وہ زندان میں رکھ دیں، قید کریں، جو بعد والے ائمہ کے ساتھ بنی عباس نے سلوک کیا، اور بنی عباس نے جو ظلم و ستم کیا ہے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ وہی بنی عباس ہے، وہی جب حکم حاصل کر رہی، حکومت حاصل کر رہی ہے، اسی پریشر میں ہیں، اور منصور جیسا لعین اور ظالم حکمران امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر جو اس نے ظلم ڈائے ہیں۔ اچھا، ان تمام حالات میں پھر کیسے ممکن ہوا کہ ایک ایسی دانشگاہ کا قیام کیا جائے، ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے جو کہ آج تک قائم ہونے والی، بلکہ قیامت تک قائم ہونے والی تمام یونیورسٹیز کا سرچشمہ، مصدر، سورس وہی ہے، مادر علمی وہی ہے، اسی کی وجہ سے آج علم یہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو سمجھنا یقیناً، اب اگر آپ میں جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اور اتنا آسان جواب نہیں ہے کہ امام نے یہ کارنامہ کیسے انجام دے دیا، امام کو آزادی مل گئی اس لیے کر لیا، نہیں، امام کو کوئی آزادی حاصل نہیں تھی۔ ان تمام کٹھن اور مشکل حالات میں جہاں امام کے پاس نہ کرسی درس ہے، نہ ممبر ہے، نہ مسجد ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ لائبریری ہے، نہ لیبارٹری ہے، وہاں اور نہ کوئی اور ٹیچر ہے، نہ کوئی اسٹاف ہے، نہ ہی ان کے پاس اور مینیجریل اسٹاف ہے جن کے ذریعے اس یونیورسٹی کا وہ قیام عمل میں لا رہے ہوں۔ اور یہ یونیورسٹی بھی کوئی ایک فیکلٹی، دو فیکلٹی، ایک سبجیکٹ، دو سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ملٹی ڈسپلنری ہے، اور اس میں ہر شاگرد تمام ڈسپلنس میں علم حاصل کر رہا ہے، اور یہ تمام شاگرد تمام ڈسپلنس، مختلف ڈسپلنس میں جو علم حاصل کر رہا ہے، یہ بھی ایک کمال ہے۔ اور آج دنیا اس نہج پر پہنچ رہی ہے۔ اگر